نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. محترم و معزز اسکول کے ذمہ داران، اسٹیج پر رونق افروز پنگنڈے سے آئے ہوئے مہمانان نظام اور خصوصی طور پر صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہ اور سامنے بیٹھے ہوئے طلباء اور طالبات اور ان کے والدین، میں تمام کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آج چلڈرنس ڈے ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلڈرنس ڈے جیسے فادرس ڈے آتا ہے، مدرس ڈے آتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ایام ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ بچوں کا دن ہے. جانتے ہو یہ جو بچوں کا دن ہے اس کی نسبت کس کے ساتھ؟ پنڈت جواہر لال نہرو. آج ان کی پیدائش کا دن ہے. ان کے پیدائش کے دن کو بچوں کے دن کے ساتھ نسبت اس لیے آئی کہ وہ بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے. بچوں کے ساتھ رہنا، بچوں سے بات چیت کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا ان کا مشغلہ تھا. اسی لیے ان کو محبت سے چاچا نہرو بھی کہا جاتا تھا. تو ان کا بچوں کے ساتھ نسبت ہو جانا، ایک خاص قسم کا تعلق ہو جانا، جس کی وجہ سے ان کے پیدائش کے دن کو بچوں کے دن کے ساتھ منایا جاتا ہے. تو آپ ذرا غور کریں کہ نسبت بڑی اہم چیز ہوتی ہے، تعلق بڑی اہم چیز ہوتی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ اینٹ بنانے والا مزدور ہوتا ہے، دو اینٹوں کو ایک ہی مزدور بناتا ہے، پھر ایک ہی فیکٹری سے دونوں اینٹ بنتے ہیں. اب وہ دونوں اینٹوں کو لانے کے لیے گاڑی بھی ایک ہوتی ہے، مگر ایک اینٹ کی نسبت مسجد سے ہو گئی اور ایک اینٹ کی نسبت بیت الخلا سے ہو گئی. اب بتاؤ اس کے اور اس کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. جس اینٹ کی نسبت مسجد سے ہو گئی وہاں پر آدمی چپل کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرتا، اور جس اینٹ کی نسبت بیت الخلا سے ہو گئی وہاں پر آدمی بغیر چپل کے ساتھ جانا گوارا نہیں. نسبت میں زمین آسمان کا فرق. تو بہرحال ہماری جو اقرا اسکول ہے اس کی نسبت اسلامک کانسیپٹ سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے. الحمدللہ جب بھی ہم یہاں کے اسٹاف کو دیکھتے ہیں، طلباء کو دیکھتے ہیں، طالبات کو دیکھتے ہیں، ایک اسلام کا نظریہ ان کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے. بچوں کے سروں پر پٹے، چہروں پر نقاب، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چہروں پر ٹوپیاں، جن کے سروں پر ٹوپیاں، یہ دیکھ کر دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بنگلور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس کے اندر حضرت مولانا الیاس ندوی دامت برکاتہ، کئی ہزاروں اسکول ان کے ماتحت میں چلتے ہیں. انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی تھی. انہوں نے کہا کہ آج مسلم اسکول تو بہت مل جائیں گے، اسلامک اسکول بہت کم ملیں گے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں یہ اس کا بہت ہی اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے. الحمدللہ اقرا اسکول کے مینجمنٹ ذمہ داروں کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں اسلامک اسکول، ایک اسلامک باغیچہ، یہاں سے پھل پھول، یہاں سے قسم قسم کی کلیاں، اسلامک روشنیاں یہاں سے محسوس ہوتی. بہت خوشی ہوتی ہے. یہاں پر الحمدللہ ظہر کی نماز کی پابندی کرائی جاتی ہے. ہمارے بچوں کو میں جب پوچھتا ہوں کہ آج کتنی نمازیں پڑھے، کون سی نماز چھوٹ گئی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دو. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو ڈانٹ دو، ان کو ڈراؤ، ان کو تنبیہ کرو.
تو میں ایسے ہی بچوں کو محبت کے ساتھ پوچھتا ہوں تو ان کی کوئی بھی نماز چھوٹ جائے مگر ظہر کی نماز نہیں چھوٹتی. وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر پورے بچوں کو ظہر کی نماز کی پابندی کرائی جاتی ہے. میں پورے اسکول کا پھر سے تہذیب سے شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیے ایسے اسکولوں کا وجود ہمارے لیے نعمت غیر متنفع. جب ایسے اسکول اپنے علاقے میں کھلتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے, کھل کر اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیے کتنا اچھا اسلامک منظر ہمارے سامنے. یہاں پر لڑکیاں ہیں, یہاں پر لڑکے ہیں, لڑکیوں کے سروں پر پٹکے ہیں. آنے والے مہمان, آنے والے والدین, یہاں کا اسٹاف کوئی بے پردہ نہیں. جہاں عورت پردے کے ساتھ ہوتی اللہ کی رحمتیں وہاں پر اترتی. اب جا کر دوسرے اسکولوں میں دیکھو ایسے موقعوں پر وہاں پر گانا, ڈانس, ہر قسم کا اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. تو ایسے اسکولوں کو ہم پوری قوت کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ جتنا ہو سکے ایسے اسکولوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اور خصوصی طور پر ہمارے اقرا اسکول کے ذمہ دار آدمی کا بڑے ہی با اخلاق آدمی, بڑے ہی متواضع آدمی, جب کبھی ان سے بات کی جاتی ہے, جب کوئی کمی پیشی ہو تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بڑی سنجیدگی سے اس بات کو لیتے ہیں. اور اس موقع پر میں 3 نصیحتیں آپ کو کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں نصیحت کرتے رہو, مومنوں کو نصیحت پیدا دیتے. نصیحت کے سلسلے میں, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی. ہمارے علماء کرام جو امت کے نظر شناس تھے, امت کو کس وقت, کس حالت میں, کس وقت کون سی ضرورت ہے پہچاننے والے علماء, تمام کتابوں کا لطف لباس 3 باتیں بتائیں. اگر 3 باتیں بچوں کے اندر آ جائیں, ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں, اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ آنے والا زمانہ ہمارا ہوگا, فیوچر ہمارا ہوگا. جو پنڈت جواہر لال نہرو بچوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ بچے ہندوستان کا مستقبل ہے, یہ ہندوستان کا فیوچر ہے, تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ فیوچر بننے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان پر عمل کریں. ان میں سے 3 باتیں علماء کرام نے بڑی اہم بتائی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سچ بولیں, زبان کھولیں تو سچ بولیں, جھوٹ ہرگز نہ بولیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت 8 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ جو آنکھ نظر آ رہی ہے, ایک آنکھ کے لیے ایک فرشتہ ہے, دوسری آنکھ کے لیے ایک فرشتہ ہے. ایسا پورے انسان کی حفاظت کے لیے 8 فرشتے ہیں. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. اب بتاؤ, حفاظت کرنے والے نگران فرشتے ہمارے سے دور چلے جائیں تو ہماری حفاظت ہو سکے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکے گی. اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. ہر چیز قابل قبول, ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے مگر جھوٹ میں کمپرومائز نہیں. کبھی اگر ہمارے سے غلطی ہو گئی, ڈٹ کر ہمت کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی آئندہ نہیں کریں. پھر اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ایسی بات, ایسا کام کیوں کریں جو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. اس لیے سچائی کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں, ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں. دیکھو غلطی کو ماننا ہمت والوں کا کام ہوتا ہے. بزدل کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا. ہمت والا غلطی کو مانتا ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اس کے بہت سارے ذرائع, راستے سامنے رہتے ہیں. جب بندہ غلطی کو نہیں مانتا تو اس کے لیے درست ہونے کے, اصلاح کرنے کے پورے راستے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے جب ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, غلطی بھی اگر ہمارے سے ہو جائے تو پوری ہمت کے ساتھ اپنی غلطی کو پیش کر دیں گے. اس طرح پیش کریں گے تو خود اپنے اندر ندامت آئے گی, آئندہ غلطی بھی نہیں کرے گی. اس لیے ہمیشہ سچ بولیں. دوسری بات, نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, جو بندی نماز نہیں پڑھتی, اس کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کریں. ہم سمجھیں گے کہ نمازوں کی پابندی سے کیا ملے گا.
ایک تو یہ ثواب ملے گا کہ ان کے چہروں پر صلحاء کا اللہ والوں کا نور آ جائے گا، لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر اطمینان حاصل کریں گے اور رزق میں برکت آ جائے گی۔ تو نمازوں کی پابندی، حدیث پاک کے اللہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے مومنوں پر نماز جو فرض کی ہے ایک پابندی کے ساتھ ایک وقت کے لیے متعین کیا۔ جو بچے جو بچیاں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے اندر وقت کو مینٹین کرنے کی چیز آ جاتی ہے، اور یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ جس کے اندر وقت کو مینٹین کرنے کی عادت پڑ گئی وہ کامیابی چھو لیتا ہے۔ آپ جتنے بھی کامیاب انسانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو وہ وقت کے بڑے پابند ہیں۔ جنہوں نے وقت کی پابندی نہیں کی وہ ایسے ہی ضائع ہو گئے، ان کا نام و نشان مل گیا۔ جنہوں نے وقت کی پابندی کی، جو کام جس وقت میں کرنا ہے اس وقت میں کر لیا، وہ وقت کے آنے والے فیوچر بن گئے۔ اس لیے یہ چیز کہاں ہم کو ملے گی؟ نمازوں کے ذریعے سے ملے گی۔ نمازوں کی پابندی سے ہمارے اندر وقت پر کام کرنے کی عادت ہم کو ملے گی۔ یہ دوسری نصیحت ہوئی۔ اسی دوسری نصیحت کے اندر میں آپ سے بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کو اسکول میں ظہر کی پابندی کرائی جا رہی ہے تو ہم لوگوں کو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرائیں۔ اصل کے جب بچے اصل کی نماز کو جب گھروں کے اندر آتے ہیں تو جیسے ہی بچے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بیگ رکھو، جوتے اتارو، ہاتھ منہ دھو، اس کے بعد گھروں کے اندر جاتے ہیں۔ اس طرح تو ہر والدین کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بنا لیں ہاتھ پیر دھونے کے بجائے بیٹا وضو کر لو، پہلے اثر کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد جو تمہارے معاملہ کی جائے۔ ایسا ایک ایک وقت کی نماز کی پابندی کی اگر ہم عادت ڈالیں تو ہمارے بچوں کے اندر وقت کی پابندی آئے گی۔ اور آخری تیسری جو نصیحت ہے، خدمت کی عادت ڈالیں۔ خدمت کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کر کے دعائیں لینا ہے۔ عام طور پر ہم دعائیں کرواتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ دعائیں کروانے سے زیادہ دعائیں لینے میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ دعائیں کب ملیں گی؟ جب ہم خدمت کریں گے۔ سب سے اہم خدمت ہمارے لیے یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ کی خدمت کریں، ہمارے پڑھانے والوں کی خدمت کریں۔ ہر انسان کے لیے 3 ماں باپ ہوتے ہیں، ایک جو ہم کو پیدا کرتے ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں، دوسرے ہمارے استاد ہوتے ہیں۔ یہ استاد کی اساتذہ دن بھر ہمارے جو پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے گھرانے کو چھوڑ کر ہماری تربیت کرنے کے لیے ہم تھکتے تھے۔ جس کے اوپر دھول بھی پڑتی تھی، جس کے اوپر چپل بھی پڑتا تھا، ان اساتذہ نے ان پتھروں کو تراش کر کے آنے والے زمانے کے ہیرے ہم لوگوں کو بناتے ہیں۔ تو ان کی جتنی قدر ہو سکے قدر کریں، جتنی محبت ہو سکے ان سے کریں۔ ہمارے مدارس کے اندر تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب استاد جاتے ہیں تو ہم آگے نہیں جاتے۔ استاد جب چپل چھوڑتے ہیں تو ان کے چپلوں کو گھیر کر رکھتے ہیں، سیدھا کر کے رکھتے ہیں۔ جب استاد استنجا کو جاتے ہیں تو سب سے پہلے طالب علم جاتا ہے، استنجا خانہ صاف کرتا ہے، اس کے بعد استاد کو دیکھتا ہے۔ بتاؤ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ یہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں جن کا نام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اسکالر تھے۔ عرب کے علاقے میں ان کی دھار بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عرب کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بے نصیحت کیا کرتے تھے۔ عربی اس طرح بولتے تھے جس طرح اردو بولتے ہیں۔ عرب کے علماء بھی ان کے سامنے، ان کے علم کے سامنے دنگ رہ جاتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو حضرت نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتایا کہ جب میں اسکول پڑھ رہا تھا، اسکول میں پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ استاد کچھ غلط فہمی کی وجہ سے کوئی دوسرا طالب علم شرارت کیا تو مجھے پکڑ کر بے تحاشا مار دیا۔ میں نے ایک لفظ استاد کے سامنے نہیں کہا، مار پڑتی رہی، مار کھاتا رہا، چلا گیا۔ گھر میں بھی استاد کی کوئی شکایت نہیں۔
جب جمعہ کا دن آیا میری والدہ پانی نہلانے کے لیے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ پوری پیٹھ پر لکڑی کے ہول پڑے ہوئے. میری والدہ بڑی پریشان ہوئی. میری والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہے؟ میں نے اس وقت بھی ضبط نہیں کھولا. میری والدہ یہ شکایت میرے والد صاحب کے سامنے. میرے والد نے بڑا عجیب سا سوال مجھے کیا کہ یہ جو باتیں ہیں علی میاں خود کیے یا آپ دے کر مجھے بتا رہی ہیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے ایک لفظ نہیں بتایا کہ یہ کس طرح ہوا ہے. میں جب پانی نہلانے کے لیے بچے کے کپڑے اتاری تو یہ ساری چیزیں دیکھی. تو ان کے والد نے ایک تاریخی جواب دیا. انشاءاللہ فیوچر، انشاءاللہ آنے والا زمانہ میرے بچے کا ہوگا. یہ والد سے نکلی ہوئی فیوچر کی جو باتیں تھیں، آنے والا زمانہ دیکھا کہ پورے عرب کی دنیا کے اندر بڑے بڑے اسکالر تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ عرب کا بادشاہ کعبۃ اللہ کی چابی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ دے کر ان سے کہتا ہے کہ حضرت آپ آئیے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولیے، اس کے اندر برکت کے ساتھ تبدیل ہو جائے. یہ مقام ان کو کہاں سے ملا؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو مرتبہ ملا ہے اسکول کے اندر میرے استاد کی عزت، میرے استاد کی قدردانی کرنے کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی. تو بہرحال میں تمام بچوں سے اور والدین سے کہتا ہوں کہ 3 باتوں پر عمل کر لیں. جو بچہ جو بچی ان باتوں پر عمل کرے گی فیوچر انشاءاللہ اسی کا. ایک مرتبہ گنائیے. پہلی چیز جھوٹ نہیں بولنا. بولو ایک مرتبہ. پہلی نصیحت جھوٹ نہیں بولنا. بولو پہلی نصیحت جھوٹ نہیں بولنا. یہ پہلی نصیحت ہے. دوسری نصیحت نمازوں کی پابندی کرنا. بولو دوسری نصیحت وقت پر نمازوں کو ادا کرنا. تیسری نصیحت خدمت کرنا. تیسری نصیحت خدمت کرنا. ایک شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا. جب ہم خدمت کریں گے، اساتذہ کی خدمت کریں گے، گھر میں جائیں گے، ماں باپ کی بات سنیں گے. عام طور پر بچے اسکول کو جاتے ہیں، گھروں کو جب جاتے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا کھٹی میر لے آ، بیٹا کچے مرچا لے کر آ، اور ہم ٹال دیتے ہیں. اس سے ماں باپ ہوتا ہے. خدمت کا جذبہ پیدا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. آس پڑوس میں دیکھیں جن کے گھروں کے اندر بچے نہیں ہوتے، وہاں جا کر ان کو جو بھی ضرورت ہو دکان کو لا کر ان کو وہ چیزیں دیں. جانتے ہو خدمت سے سب سے بڑی چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے. تکبر ہوگا تو آدمی اونچا نہیں اٹھے گا. آدمی کے اندر تواضع ہوگا تو اللہ اس کو اوپر اٹھائے گا. 3 باتوں پر عمل کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھو ہماری نسبت ایک اسلامک اسکول سے ہے، تو ہمارا قول، ہمارا کام، ہر چیز ایسی نہ ہو کہ لوگ انگلی اٹھائیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی پورے اسلامک طور پر اپنے آپ کو بنائیں. دیکھو آخری کل جو T20 کا ورلڈ کپ تھا، انگلینڈ نے جیت لیا. اس میں دیکھ بولنے کی بات یہ ہے کہ جب انگلینڈ نے کپ جیت لیا، کپ ان کے ہاتھ میں آ گیا، چیمپئن کا ایک لوگو ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، وہ سب مل کر خوشیاں منا رہے تھے. اس میں 2 مسلمان تھے، ایک تھا معین علی، دوسرا تھا عادل رشید. اس میچ میں عادل رشید کا بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی محنتیں تھی، اس کے بعد بھی وہ لوگ کی. یہ دونوں مسلمان خوشیوں میں ساتھ ساتھ رہے. جیسے ہی شراب اچھالنے کا موقع آیا تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور دور جا کر کھڑے ہوئے. انٹرنیشنل پلیئر ہے، اگر کسی کی پہچان اپنے گاؤں میں ہو جائے تو اسے پکڑنے کو نہیں ہوتا. وہ آدمی پوری دنیا جن کو پہچانا جاتا ہے، پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے اور بہت اونچے کھلاڑی ہیں. وہ لوگ اسلام کو اپنے سینے سے لگائے، کسی کی پرواہ نہیں، لوگ جو چاہے بولے. ہمارا بھی تعلق اسلام سے ہے. اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دین جو آیا ہے وہ اونچائی کے لیے آیا ہے، سارے دینوں سے اوپر اڑنے کے لیے آیا ہے. جو بھی دین کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ آدمی خود بخود اونچائی پر چلے جائے گا. میں آخر میں تمام اسکول کے مینجمنٹ
اور ذمہ دار اور اساتذہ اکرام کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.